صرف ابھی اس کو کہیں کہ آپ ایکسپیریمنٹیشن کے اندر ہے، لیکن دے ہیو ناٹ اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اینی تھنگ کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ جی ریٹنل ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ کارنیل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. کارنیا جو ہے وہ ایک آئی تھنک وہ کارنیا کی ہی بات بھی کر رہے تھے کچھ، وہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ لگا دی جائے نا، دیٹ از ناٹ پاسبل نا. تو ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے وہ کارنیا کا ہو رہا ہے نا، جو سامنے کی سفید جھلی ہے وہ ایک اسمال پورشن ہے آئی کا جس کو آپ نکال کے لگا دیتے ہیں. صحیح. سو ایٹ دا بیک آف دی آئی نتھنگ کین بی ڈن انٹل ڈاکٹر صاحب وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دیٹ. وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں؟ کارنیا کو ڈونیٹ کرتے ہیں نا. کارنیا ڈونیٹ، اس سے آئی سائٹ ریسٹور نہیں ہوتا؟ آئی سائٹ ریسٹور ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا انٹیریئر سیگمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے، لیکن پیچھے ریٹنا نارمل ہوتا ہے ان لوگوں کا. تو ان کے اندر obviously they have complete corneal transplant is done very regularly all over the world and in Pakistan very successfully and in all these hospitals that we work at. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ آئی تھنک ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل صحیح بتایا کہ آنکھ کے مختلف حصے ہیں جسٹ لائک اے کیمرا. ایک وائرنگ ہے اس کے اندر، ایک فلم ہے وچ از لائک ریٹنا. وائرنگ یو کین سے دا نرو آف دی آئی. آگے سامنے لینس لگا ہوتا ہے اور لینس کے سامنے ایک کیپ ہوتی ہے وچ کین سم ٹائم بی ڈارک، جو کہ کسی پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ بلیک ہو جائے، وائٹ ہو جائے، جیسے کارنیا ہو جاتا ہے. اف یو ریموو دیٹ کیپ اینڈ ریپلیس اٹ ود اے ٹرانسپیرنٹ ون، اگر آپ کا لینس کام کر رہا ہے، آپ کی فلم کام کر رہی ہے، آپ کے کیمرے کی وائرنگ کام کر رہی ہے، تو دین دیٹ کارنیل ٹرانسپلانٹ از افیکٹو. لیکن اگر آپ کے جو ہے وہ پیچھے فلم میں کوئی پرابلم ہے یا آپ کی کیمرے کی وائرنگ میں پرابلم ہے، آپ نے سامنے کے حصے کو جتنا مرضی چاہے چینج کروا لیں، دا پرابلم از سم ویئر ایلس، تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا. اور ان کا جو وینس کا گچھا ہے اس میں پرابلم ہے، وہ وائرنگ میں پرابلم ہو گئی ہے. دیکھیں یہ تو مریض کو سمجھانے کے لیے مختلف ڈاکٹر مختلف لینگویج یوز کرتے ہیں، بغیر ڈائگنوسس کے بتانا بڑا مشکل ہے. لیکن جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو وائرنگ یا نروز میں پرابلم ہے، اور نروز کے پرابلم جو پیدائش سے ہوتے ہیں وہ ڈیل نہیں کیے جا سکتے، یا اگر ریٹنا میں بھی پرابلم ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تو وہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا. اور کارنیل ٹرانسپلانٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اگر پرابلم پیچھے کی طرف ہے تو کارنیل ٹرانسپلانٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اوکے چلیں آلرائٹ. ابھی تک ماشاء اللہ وہ اتنی اچھی لائف گزاری، انشاءاللہ آگے بھی بہت ہی اچھا رہے گا ان کے لیے، کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے. شی ہیز میڈ اٹ ٹل ہیئر، شی ول میک اٹ. She'll make it. And you had asked a question about retinal detachment, so we'll go back to that. اس میں retinal detachment again, retina is like a, since he is using the telling us like describing an eye like a camera, تو اگر ہم retina کو دیکھیں تو retina is the back، ٹھیک ہے نا، وہ ایک پردہ ہے. جب وہ پردہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے تو اس کو ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. ریٹنل ڈیٹیچمنٹ جب ایکیوٹ ہوتا ہے تو اٹ از این ایمرجنسی، اور اس کو بہت فوراً ہی آپریٹ کر دینا چاہیے اگر پاسبل ہو تو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویژول ریہیبلیٹیشن یا ویژن کا واپس آنا بہت کوئک ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے اگر ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور اس کو ارلی ٹریٹ کر لیا جائے. ڈیٹیچمنٹس جو بہت دیر تک رہتی ہیں اور بہت اولڈ ہو جاتی ہیں، اس میں پھر ویژن کی جو ریکوری ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، چانسز اس کے کم ہو جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کن لوگوں کے اندر ہوتی ہے، یو نیڈ ٹو نو دیٹ آلسو. جن لوگوں کی آنکھوں کا نمبر بہت زیادہ مائنس کے اندر ہوتا ہے، جیسے -10 ہے، جن کو ہائی مائوپس کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرم کے اندر، ان کے اندر چانسز آف ریٹنل ڈیٹیچمنٹ زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کی، اس کے اندر بھی چانسز جو ہیں وہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. ہسٹری آف ٹراما، چوٹ لگ جاتی ہے اور آپ کا آلریڈی نمبر ہائی تھا، یا چوٹ کی نوعیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پیچھے ریٹنا کے پردے کو بھی آپ کے خراب کر دیا. چوٹ کہاں، آنکھ پہ لگی یا سائڈ ایکسیڈنٹ سائٹ پہ بھی لگے تب بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس کی کتنی زور سے وہ آپ کو چوٹ لگی ہے. اسی لیے جن لوگوں کا نمبر بہت ہائی ہوتا ہے ان کو یوزلی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا معائنہ ہر سال کے بعد کرواتے رہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جہاں پردہ کمزور ہوتا ہے اور اس میں کچھ سوراخ پائے جاتے ہیں تو وہ ارلی ڈیٹیکشن، جب آپ ایگزامینیشن کر رہے ہیں، اگر آپ کو وہ نظر آیا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ ہاں یہاں سے ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہو سکتی ہے یا ریٹنا اٹھ سکتا ہے، تو اس کو لیزر کے طریقے سے سیل آف کیا جا سکتا ہے اور اتنی میجر چیز کے ہونے سے پریونٹ کیا جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سر ایک بات بتائیے، کیا ہیڈ انجری کے بعد بلائنڈنیس ہو سکتی ہے؟ ہیڈ انجری کے بعد بلائنڈنیس بالکل ہو سکتی ہے. اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھیں کہ اینی ٹراما ٹو ہیڈ کین لیڈ ٹو ریٹنل اٹیچمنٹ، کہ آپ کے جو پردے میں کوئی کمزور حصے ہیں وہاں پہ وہ سوراخ سے ریٹنا از سیپریٹنگ اینڈ اٹ کین ڈیٹیچ. سو دیٹس ون ریزن. کبھی کبھی آپٹک نرو پہ ٹراما ہوتا ہے ہیڈ انجری کی وجہ سے. کبھی کبھی ہیڈ انجری کی وجہ سے فریکچر کی وجہ سے فریگمنٹس کین
लेसरेट द नर्व ऑफ द आई, उसको डैमेज कर सकते हैं. और कभी कभी दिमाग पे चोट लगने की वजह से जो दिमाग का जो प्रोसेसिंग एरिया होता है जो बिल्कुल सर के पीछे की तरफ है, उसमें प्रॉब्लम होता है, तो आपको इमेज की प्रोसेसिंग नहीं होती, आपका सामने सब चीज़ें सही नज़र आ रही हैं. जैसे हम कैमरे की बात कर रहे थे, बट द वायर्स आर डैमेज, तो उसकी वजह से भी जो है वो हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. सही. अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? गुड हेल्दी मॉर्निंग जवेरिया, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, थैंक यू. अच्छा जी. मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर से, पैनल जो आपका है जी जी. कि मेरा भतीजा है 8 मंथ का. ठीक है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उनकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल थी, मगर जब वो बेबी हुआ है तो उस बच्चे के अंदर कैटरेक्ट बताया डॉक्टर ने कि इनको पैदाइशी जो है वो कैटरेक्ट है. अब उनकी जो लेफ्ट आई बॉल है वो थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है और उसमें आईसाइट है या नहीं है, डॉक्टर ने तो कहा है कि इनकी आईसाइट नहीं है. ओके. तो मुझे काइंडली ये क्वेश्चन करना था कि क्या हो सकता है कि किस तरह उसकी आईज जो बॉल है उसके ऊपर वाइट वाइट एक लेयर भी है. एक आई जो उनकी राइट आई है वो क्लियर है, लेफ्ट आई जो है वो ये कैटरेक्ट बताया है उनको. जी, पैदाइशी कैटरेक्ट बताया है. अच्छा चलें, ठीक है डॉक्टर साहब. डिटेल थोड़ा सा अगर उस पर रोशनी डाल सके. बिल्कुल बता रहे हैं. सिर्फ 8 मंथ्स की हैं. ठीक है, हम आपको बता रहे हैं. हो सकता है या कोई ऐसा एड्रेस किसी हॉस्पिटल का कि जहां हम जाके उसका प्रॉपर इलाज, वैसे तो अभी हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनको दिखाया है, अगर कुछ इस सिलसिले में हमें गाइडेंस दे सके तो बहुत. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. अभी बता रहे हैं आप. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अच्छा, इनके क्वेश्चन का आंसर हमें छोटे से ब्रेक के बाद दे दें. छोटे से ब्रेक ले लें. मैं परमिशन ले लूँ ना. अच्छा, छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा. विल बी राइट बैक.